وہ سرخ آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کی نوکیلی زبان اس کے منہ میں جاتی تھی اور پھر باہر آ جاتی تھی، اور وہ ہوا کی دھن پر رقص کرتا ہوا کبھی پیچھے جاتا تھا اور کبھی آگے جھکتا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں برف جم رہی تھی، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں، دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں اور سانس سینے میں الجھتا رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں چند لمحوں میں گر جاؤں گا اور کوبرا رینگ کر میرے سینے پر بیٹھ جائے گا۔ میں نے خوف کے عالم میں ساتھی کی طرف دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ وہ کوبرے کو معصوم بچے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے حیرت اور خوشی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چند لمحوں میں تالیاں بجانا شروع کر دے گا۔ میں نے کنکھیوں سے کوبرے کی طرف دیکھا۔ کوبرا بدستور ہوا میں جھوم رہا تھا۔ میں نے اس کے بعد دوبارہ ساتھی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جوش تھا، خوشی تھی اور حیرت تھی۔ مجھے اس کا رویہ غیر معقول محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ وہ خوف کے اس فیز میں داخل ہو گیا ہے جہاں انسان خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا ساتھی ڈر کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہے۔ میں خود بھی پاگل پن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں چند لمحوں میں اس کی طرح ہنسنے لگوں گا، لیکن پھر ایک عجیب معجزہ ہوا۔ کوبرا زور سے جھوما اور پھر تیزی سے نیچے جھکنے لگا۔ وہ اس وقت ہوا بھرے کھلونے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے اکثر ہوا بھرے کھلونوں کو دیکھا ہوگا۔ آپ جوں ہی ان کی نوزل ڈھیلی کرتے ہیں، یہ چند سیکنڈ میں پلاسٹک کا رومال بن کر زمین پر آ گرتے ہیں۔ کوبرا بھی چند لمحوں میں پراندہ سا بن کر زمین پر آ گیا۔ وہ زمین پر لیٹا، آڑا ترچھا ہوا اور زمین پر لوٹنیاں لیتا ہوا جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اب وہاں وسیع صحرا تھا، دھوپ تھی، ٹنڈ منڈ جھاڑیاں تھیں، ریت پر کوبرے کی آڑی ترچھی لکیریں تھیں اور میرے جسم پر پسینے کی آبشاریں تھیں۔ میں نے لمبا سانس لیا اور غصے سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے زندگی میں پہلی بار کوبرا دیکھا، چنانچہ میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ میں نے افسوس اور غصے سے سر ہلایا اور آگے چل پڑا۔ دراوڑ کا قلعہ ہمارے سامنے تھا۔ یہ 1998 کا نومبر تھا۔ میرے دوست نے لندن سے ایک صاحب کو میرے پاس بھجوا دیا۔ یہ صاحب 3 نسلوں سے برطانیہ کے شہری تھے۔ دادا 1940 عیسوی میں کسی اسکاٹش مینیجر کا اردلی تھا۔ میجر اسے اپنے پاس گلاسکو لے گیا۔ والد نے گلاسکو میں پرورش پائی۔ 1960 کی دہائی میں لندن شفٹ ہوا۔ بیٹا جمی 1971 عیسوی میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوا، سافٹ ویئر انجینئر کی اور لندن کی کسی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ وہ لوگ مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک جمی کا دماغ خراب ہو گیا۔ جمی نے ملازم سے استعفیٰ دیا اور لاہور آ گیا۔ وہ پورا پاکستان دیکھنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے بعد وہ بھارت، چین اور سینٹرل ایشیا جانا چاہتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے فون کیا اور جمی سے متعارف کروا دیا۔ جمی پورا انگریز تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا محاورہ اور اس کا رویہ، ہر چیز، ہر عادت برطانوی تھی۔ وہ چولستان دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ میں ان دنوں صرف کالم لکھتا تھا۔ میرے دن رات فارغ ہوتے تھے، لہٰذا میں جمی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دلچسپ کمپنی تھا، پڑھا لکھا، مہذب، دانشور اور جہاں دیدہ۔ وہ دنیا کے ہر معاملے میں اپنی آزاد اور ٹھوس رائے رکھتا تھا۔ میں اس کے ساتھ 8 دن صحرا میں گھومتا پھرتا رہا۔ ہم دریائے باگڑا کی گمشدہ تہذیب تلاش کر رہے تھے۔ یہ دریا ہزاروں سال پہلے زمین میں گم ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کے پران اس گمشدہ دریا کو سرسوتی اور باگڑا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ باگڑا جاتے جاتے زمانہ قدیم کی سینکڑوں بستیاں بھی ساتھ لے گیا۔ یہ بستیاں ریت میں جذب ہو گئیں، لیکن ان کے نشان آج بھی پاکستان میں چولستان اور بھارت میں راجستھان میں موجود ہیں۔ جمی ریت میں دفن ماضی کی ان قدیم تہذیبوں کو کریدنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم چلتے چلتے دراوڑ کے قریب پہنچے تو اچانک کوبرا نکلا اور پھن پھیلا کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کم از کم 5 فٹ اونچا تھا۔ میں اپنے چہرے پر اس کی پھنکار کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ میں خوف کی انتہا کو چھو رہا تھا، جبکہ جمی بچوں جیسی حیرت سے کوبرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ غیر سنجیدہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں غصے میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ہم دراوڑ پہنچ گئے۔
قلعے کے گرد چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں پرانا کنواں تھا۔ کنویں کی دیواروں پر صدیوں کی سبز کائی جمی تھی اور پانی کی سرسوتی سے بو سوند آ رہی تھی۔ ہم دونوں کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں غصے سے خاموش تھا اور وہ خجالت سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے درمیان وقت بہتا رہا۔ شام صحرا پر اتر رہی تھی، افق لال ہو رہا تھا، قلعے کی چمگادڑیں چیخ رہی تھیں اور پرندوں کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جمی نے لمبی سانس لی۔ اس کی سانس میں شرمندگی کا ہوکا تھا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور آہستہ آہستہ بولا، یہ سب مولانا روم کا کیا دھرا ہے۔ میں نہ مثنوی پڑھتا اور نہ آج آپ کا دل دکھتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ذرا سا جھکا، کنویں کی گہرائی میں دیکھا، کنویں میں او کی آواز لگائی اور چند لمحوں تک او کی بازگشت سنتا رہا۔ وہ پھر سیدھا ہو کر بولا، میری زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ نوکری تھی، گھر اور گاڑی تھی، دوست بھی تھے اور گرل فرینڈز بھی تھیں۔ لیکن پھر میرے ایک انگریز دوست نے مجھے مولانا روم کی مثنوی گفٹ کر دی۔ یہ مثنوی کا انگریزی ترجمہ تھا۔ میں نے کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ میں پڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں اس فکرے تک پہنچ گیا جس نے مجھے 6500 کلومیٹر دور کنویں کی اس منڈیر پر پہنچا دیا، اور آپ منہ لٹکا کر ناراض ہو کر میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ خاموش ہوا، کنویں کی طرف جھکا، او کی ایک اور آواز لگائی۔ میری ناراضگی برف کی طرح پگھلنے لگی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جمی بولا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ موت کا ذائقہ ہر نفس چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کم کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ فکرہ میرے اندر ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ میں نے کتاب سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنے آپ سے کہا، جمی، تو کتنا بے وقوف ہے۔ موت تو گلی کے کتے کو بھی آ جاتی ہے۔ تم موت سے گھبرا رہے ہو۔ اصل زندگی تو زندگی کا ذائقہ ہے۔ تم اگر اس سے محروم ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم سے بڑا چغد کون ہوگا؟ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا۔ میرے اکاؤنٹ میں 81,000 پاؤنڈ تھے۔ میں نے اگلے دن نوکری سے استعفیٰ دیا اور زندگی کے ذائقے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا تم نے زندگی کا ذائقہ پا لیا؟ وہ مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، ہاں، تھوڑا تھوڑا پا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، اب تک کیا پایا؟ جمی نے کہکا لگایا اور بولا، زندگی 7 بڑی سچائیوں کا شربت ہے۔ پہلی سچائی نعمت ہے۔ آپ جب تک زندگی کو نعمت نہیں سمجھتے، آپ زندگی کے ذائقے کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری سچائی محبت ہے۔ آپ جب تک دوسرے سے مذہب، نسل، زبان اور طبقے سے بالاتر ہو کر محبت نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تیسری سچائی درگزر ہے۔ آپ جب تک دل بڑا نہیں کرتے، آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا نہیں سیکھتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ چوتھی سچائی بے پرواہی ہے۔ آپ جب تک موت، رزق اور سٹیٹس سے بے پرواہ نہیں ہوتے، زندگی کا ذائقہ اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آتا۔ پانچویں سچائی علم ہے۔ آپ جب تک علم کی تلاش میں اپنی ایڑیاں زخمی نہیں کر لیتے، آپ کو زندگی کا ذائقہ نہیں مل سکتا۔ چھٹی سچائی سفر ہے۔ آپ جب تک سفر نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے سے محروم رہتے ہیں۔ اور ساتویں اور آخری سچائی خدا ہے۔ آپ جب تک خدا پر پختہ ایمان نہیں لاتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور بولا، یہ سچائیاں آپس میں ملتی ہیں تو زندگی کا شربت بنتا ہے، اور آپ جب تک یہ شربت نہیں پیتے، زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تیسری بار کنویں کی منڈیر پر جھکا، او کی صدا لگائی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ قلعہ دراوڑ ہمارے سامنے تھا اور قلعے کی دیوار پر شام اتر چکی تھی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔